السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 31 اکتوبر ہے اور ہفتہ ہے سن 2020۔ سب سے پہلے تو میری معذرت کہ گاڑی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور کچھ کیمرے میں چرک بھی ہوگا، ہو سکتا ہے آڈیو بھی بہت زیادہ صاف نہ ہو، معافی چاہتا ہوں کیونکہ ٹریول کر رہا ہوں۔ میاں رشید صاحب چینل 92 کے مالک ہیں، ان کی بچی کی شادی ہے تو اس کے لیے فیصل آباد جا رہا ہوں۔ کچھ چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہیں امپورٹنٹ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اس وقت جو پاکستان میں ایک جنگ چل رہی ہے، پاکستان کی فوج کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، اپوزیشن خاص طور پر مسلم لیگ نواز کے قائدین جس طریقے سے الزام تراشیوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے اور اس میں کچھ حکومتی وزراء نے بھی حصہ ڈال دیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پلوامہ میں پاکستان کو بے مثال کامیابی ہوئی اور اس کا عمران خان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے اور پوری پاکستانی قوم کو بہت بدمزگی ہوئی ہے اس سے۔ اور پاکستان کا وہ مقدمہ جس کے لیے بھارت کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، پلوامہ حملے کے بعد بھارت نے بہت کوشش کی انٹرنیشنلی پاکستان کو بدنام کرنے کی اور پاکستان پر پابندیاں لگوانے کی، لیکن دنیا نے بھارت کے اس بیانیے پر یقین نہیں کیا اور پاکستان کو کلین چٹ ملی پلوامہ میں۔ لیکن اب فواد چودھری صاحب پتہ نہیں کس حالت میں تھے کہ انہوں نے آ کر یہ جو تقریر کی، لیکن بہت سارے جو میں آج ابھی میری جو ویڈیو کا مقصد بھی ہے، انٹیلیجنس کے پاس یہ رپورٹس آئی ہیں اگلے ہفتے جس کی تفصیلات آ جائیں گی کہ کروڑوں روپیہ، بلکہ ایک ذمہ دار ذرائع کے مطابق تو اس کی تعداد اربوں میں چلی جاتی ہے، وہ پیسہ پاکستان آیا اور اس پیسے نے یہ اپوزیشن اتحاد بھی بنوایا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو شعبہ زندگی ہیں ان میں ایگزیکٹو بھی ہے، اس میں جوڈیشری بھی ہے، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، سول سوسائٹی بھی ہے اور ڈیفینیٹلی جو اور بھی جو ادارے ہیں وہ ان کے لوگ اس میں بھی شامل ہیں۔ اور بہت بڑی ایک ہیوج اماؤنٹ ہے جو پاکستان آئی ہے اور وہ لوگوں کو گئی ہے، جس کے بعد یہ الائنس بھی بنے ہیں، جس کے بعد لوگوں کے بیانات میں سختی بھی آئی ہے اور یہ جو بہت ساری سٹیٹمنٹس آپ کو آ رہی ہیں، سامنے نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے وہ پیسہ بھی کار فرما ہو سکتا ہے۔ اب اس میں ایک اور ٹیکنیکل چیز بھی ہے کہ یہ جو بہت سارے جو بیانات آ رہے ہیں یہ قومی اسمبلی میں تقریروں کے دوران آ رہے ہیں۔ پاکستان کے آئین نے اس بات کی پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پر جو بات کی جائے گی اس کو آپ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے، اس کی بنا پر کسی کی سزا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ جب کبھی لیجسلیشن ہو رہی ہو تو اس میں جو بھی ممبران ہیں وہ کسی بھی دباؤ کے بغیر مکمل طور پر کھل کر اپنا اظہار کر سکیں اپنے خیالات کا۔ لیکن اب وہ جو رعایت ہے اس کا مس یوز ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں ایاز صادق صاحب نے بھی کہا کہ ٹانگیں لرز رہی تھیں، کانپ رہی تھیں، ماتھے پر پسینہ تھا اور اس میں بڑے، اگر آپ وہ گفتگو ٹیپ جو ہے نا غور سے وہ سنیں تو اس میں بڑے طریقے سے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اندر داخل ہوئے، پھر ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ یعنی کہا نہیں کہ آرمی چیف کے، لیکن جس انداز سے یہ بات کہنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے آپ کچھ بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ فلور آف دا ہاؤس کہا گیا۔ اسی طرح فواد چودھری صاحب نے بھی جو بات کی انہوں نے یہ فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی۔ اب دونوں قانون کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، لیکن بھارتی میڈیا نے ابھی جو پلوامہ کی جو بات ہے اس کو تو اٹھا لیا اور اس کو وہ کلپ کو لے جا رہے ہیں سیکورٹی کونسل میں اور کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کے خلاف جو مقدمہ ہے بھارت کا سینکشنز کے حوالے سے، اس میں یہ ایک نیا ایویڈنس آیا ہے۔ بہرحال انٹیلیجنس اس کی تحقیقات کرے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ وہ کس عالم میں تھے یا پیسے کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ اس وقت تو جو ڈیمیج ہو چکا، بعد میں یہ ایاز صادق صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جی میرے بیان کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ میں نے تو دونوں بیان غور سے سنے ہیں، اس میں کوئی چیز تروڑی مروڑی نہیں کی ہے، انہوں نے اس حقائق کو تروڑ مروڑ کر کے بیان کیا اور یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے۔ لیکن جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، اگلے ہفتے یہ تفصیلات آنے کا امکان ہے۔ میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ساری جو رپورٹس ہیں انہوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر پیسہ آیا اور وہ پاکستان میں تقسیم ہوا ہے۔ اس میں سعودی عرب کا کردار جو ہے وہ
بہت ہی ایک ایسا حالانکہ وہ ہمارا ایک برادر ملک ہے اور میں کچھ اس حوالے سے کہنا نہیں چاہتا، لیکن جو ایویڈنس آیا ہے اس میں سعودی عرب اس وقت مولانا فضل الرحمان کو مکمل طور پہ بیک کر رہا ہے، اور یہ جو ساری جو تحریک مولانا فضل الرحمان نے چلائی ہے اس کے پیچھے سعودی عرب ہے. پھر نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے سعودی عرب ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب نے جو بات کی اس کے پیچھے سعودی عرب ہے. حتیٰ کہ بلاول بھٹو نے بھی اسی دائرے میں جانے کی کوشش کی ہے. پہلا موقع ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس طرح سے ریلیونٹ ہوا ہے. پاکستانی جو لا میں پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں وہ سعودی عرب کو کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں دے رہے، لیکن ایک پریشر انہوں نے بہرحال بلڈ اپ کر لیا پاکستان کے اندر. دوسری ایک تو یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں پوری تفصیلات آ جائیں گی اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا پیسہ آیا ہے اور کتنا پیسہ لگا، اور مقصد ایک ہی ہے کہ سی پیک کی طرف نہ جا سکیں، اور اس میں سعودی عرب پیش ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کا نمائندہ اس وقت اور کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. دوسری بات جو ہے وہ جو سول حکومت اور فوج کی قیادت کے درمیان جو اس وقت جو معاملات ہیں ابھی تک وہ بہت اچھے پیج پر ہیں. عمران خان صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ دونوں ایک دوسرے پر بہت اعتماد کرتے ہیں اور پاکستان کی ریئلٹیز کے مطابق ہی سارے فیصلے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے جس میں پاکستان کی فوج پر جو تنقید ہوئی ہے اس میں ایک بڑا جو فیڈ بیک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سول جو ہے گورنمنٹ اس کی طرف سے پاکستان کے جو اداروں پر جو حملے ہیں سوائے عمران خان کے کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی. اور وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب غائب ہیں. اب ہمارے پڑوس میں دیکھیں کچھ بات ہو نہ ہو وہ جو راج ناتھ ان کے وزیر دفاع ہیں وہ ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے جو وزیر دفاع ہیں پرویز خٹک صاحب وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ جس وقت پاکستان جس وقت یہ ساری گفتگو کی گئی شاہ محمود قریشی کے حوالے سے اور ابھی نندن کی واپسی کے حوالے سے، تو پاکستان کے وزیر دفاع میدان میں آتے اور اس بات کو ڈیفینڈ کرتے. اب ان کے نہ آنے سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے. بہت ساری میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے ذمہ داران سے، وہ ایک دکھ کی کیفیت میں ہے. عمران خان صاحب کی انٹینشن پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک محب وطن آدمی ہیں، لیکن ان کے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں الیکٹڈ نان الیکٹڈ جو معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھتے. ایک تو یہ جو پبلک میں جو ڈیفینڈ جس طرح سے کرنا تھا ویسے نہیں کیا گیا، اور دوسری ایک بات ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون مکمل یہ بات بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی اداروں کی تضحیق کرے اور ان کے خلاف کوئی اس قسم کے الزامات لگائے جس سے یہ ہو کہ یہ وطن دشمنی میں انوالو ہیں یا ریاست کو نقصان دینے میں انوالو ہیں، تو اس پروپیگنڈے کے لیے قانون میں یہ شق موجود ہے جس میں آپ ان میں بہت سارے الزامات پر ان لوگوں کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. آپ ان لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کا ایویڈنس دیں، اور اگر ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو وہ قانون کے تحت سزا کے حقدار ہیں. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان چارجز کو وفاقی کابینہ اپروو کرتی ہے اور اس کے بعد ایک اسپیشل کورٹ قائم کی جاتی ہے جہاں پر پروسیکیوٹر اس اسپیشل جج کے سامنے یہ مقدمہ بیان کرتا ہے، اور جن لوگوں کے خلاف بات ہوتی ہے وہ آگے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اور پھر جج صاحب جو ہیں عدالت جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہے. تو ابھی تک یہ نہیں ہوا. یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے بڑا سنگین حملہ پاکستان کی افواج کی ریپوٹیشن پر کبھی نہیں ہوا، اور یہ وہی ہائبرڈ وارفیئر ہے جس کا ذکر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا، جو انسانوں کے ذہنوں میں لڑی جاتی ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے اس وار کا پاکستان میں اس پروپیگنڈے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی فوج سے اعتماد اٹھ جائے، پاکستان کی فوج کی لیڈرشپ سے اعتماد اٹھ جائے پاکستان کے عوام کا. تو یہ ایک بڑی سنگین اور خوفناک صورتحال ہے. تو اس حوالے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ صورتحال کی جو نزاکت ہے اس کو سمجھتے ہوئے وہ ایک تو قوم سے خطاب کریں، قوم کو نیشن کو اعتماد میں لیں. یہ جو سارا پیسہ باہر سے آیا ہے جس کی رپورٹ موجود ہے اس کو پورے طریقے سے اس کو بیان کریں. پاکستان کے عوام کا جو ذہن ہے اس کو ہر طرح کے ابہام سے پاک کرنا ہونا ضروری ہے. تو خطاب کریں، فیڈرل کیبنٹ میں ان چارجز کو لے کے آئیں، اسپیشل کورٹ بنائیں اور ان کو پروسیکیوٹ کریں. دیکھیں یہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. اس وقت وزراء کی طرف سے یہ بیان کہ جی ڈیوائیڈ نہیں ہونی چاہیے، کشیدگی نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل لغو اور بے بنیاد
اور یہ بالکل غلط وقت کی راگنی ہے جس کو وہ الاپ رہے ہیں اس وقت. جو آدمی بھی پاکستان پر حملہ آور ہو رہا ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ سی پیک ناکام ہو, اس کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کی بالادستی ہو اور ہم امریکہ کے ٹٹو بنے رہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بالکل آئینی ہاتھوں سے ان کے ساتھ نپٹا جائے. دوسرا ایک اور خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ کراچی کا جو معاملہ تھا اس کی مکمل تحقیقات جاری ہیں, اور میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جو رپورٹ ہے وہ 100% پبلک نہ ہو, لیکن جس نے جو کچھ بھی کیا ہے, جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں, جنہوں نے سچ بولا, جھوٹ بولا, سچ بولنے والوں کو تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن جنہوں نے کوئی الزام تراشی کی, جنہوں نے کوئی جھوٹ بولا, جنہوں نے کوئی مقدمہ گھڑنے کی کوشش کی, ان کے ساتھ بہت ہی قانون کے مطابق سخت سلوک ہوگا, کسی کی کوئی معافی نہیں ہوگی, اور یہ اگلے 3-4 دنوں میں یہ معاملہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے. تو اس لیے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو سمجھا ہوں, جو میرے ذرائع جو مجھے بتا رہے ہیں, وہ بڑی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر جو فورم ہے حکومت اپنی مرضی سے قانون کے مطابق اپنا کام کرے, اور اپوزیشن اگر تنقید کرنی ہے تو وہ بار بار انہوں نے یہ کہا کہ وہ ڈریگ نہ کریں, لیکن ہمارے پاس جو اطلاع ہے اس کے مطابق نون لیگ کے قائدین نے یہ ہدایت کی ہے کہ آپ بالکل کھل کر پاکستان کی فوج پر جو جس کے پاس ہے وہ پریس کانفرنس میں وہ الزام لگائے. اور ابھی خرم دستگیر کی جانب سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اگر ایاز صادق کے خلاف کوئی پرچہ درج کیا گیا, ان کو پکڑا گیا, تو پھر میں مزید تفصیل بیان کروں گا. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ٹیپ بھی بنائی ہوئی ہے, کسی جج کی بھی بنائی ہے, کسی اور کی بھی بنائی ہے. تو ایک آنے والے دنوں میں مکمل ایک جنگ کی سی صورتحال ہوگی, اور اور جو فوج اور سول قیادت کے جو تعلقات ہیں وہ اس بات پر بہت ڈیپینڈ کریں گے کہ پاکستان کی سول حکومت کس طرح ایکٹ کرتی ہے. اگر وہ کسی مصلحت کا شکار ہوئی, اور اگر یہ جو بالکل جو ناہنجار قسم کے ایڈوائزرز ہیں, اگر ان کی باتوں کو غور سے سنا گیا, اور جو لوگ پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اداروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں ان کے خلاف قانون کے تحت کارروائی نہیں ہوئی, تو اس سے معاملات جو ہیں وہ پھر اس طرح سے نہیں رہیں گے جس طرح اب ہیں. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.